موتی راجا صاحب کی خاص سواری کا ہاتھی تھا۔ ایسے تو وہ بہت سیدھا اور سمجھدار تھا، پر کبھی کبھی اس کا مزاج گرم ہو جاتا تھا اور وہ آپے میں نہ رہتا تھا۔ اس حالت میں اسے کسی کی بات سدھی نہیں رہتی تھی، محبت کا دباؤ بھی نہیں مانتا تھا۔ ایک بار اسی پاگل پن میں اسے اپنے محبت کو مار ڈالا۔ راجا صاحب نے یہ خبر سنی تو انہیں بہت کرودھ آیا۔ موتی کی پدوی چھین لی گئی، راجا صاحب کی سواری سے اسے نکال دیا گیا، کولیوں کی طرح اسے بھاری بھاری لکڑیوں کے گٹھر پتھر لادنے کے کارے میں لگا دیا گیا۔ وہ کسی کو نقصان نہ پہنچائے اس کے لیے اسے کام کے بعد ہر شام پیپل کے پیڑ کے نیچے موٹی زنجیروں سے باندھ دیا جاتا تھا۔ اب اسے پہلے کی طرح اچھے پکوان کی جگہ سوکھی ٹہنیاں و گھاس پھوس ڈال دی جاتی تھی اور انہی کو چبا کر موتی اپنی بھوک شانت کرتا تھا۔ جب وہ اپنی اس دشا کو پہلے کی دشا سے تلنا کرتا تھا تو اسے بہت دکھ ہوتا تھا۔ وہ سوچتا، کہاں میں راجا کا سب سے پیارا ہاتھی تھا اور کہاں آج معمولی مزدور ہوں۔ یہ سوچ کر زور زور سے چیخاڑنے اور اچھلنے لگتا تھا۔ آخر ایک دن اسے اتنا جوش آیا کہ اس نے لوہے کی زنجیریں توڑ ڈالی اور جنگل کی طرف بھاگ نکلا۔ تھوڑی ہی دور پر ایک ندی تھی۔ موتی پہلے اس ندی میں جا کر خوب جی بھر کے نہایا، تب وہاں سے جنگل کی اور قدم بڑھایا۔ راجا صاحب کے آدمی اسے پکڑنے کے لیے دوڑے، مگر مارے ڈر کے کوئی اس کے پاس نہ جا سکا۔ جنگل کا جانور جنگل میں چلا گیا۔ جنگل میں پہنچ کر اپنے ساتھیوں کو ڈھونڈنے لگا۔ وہ کچھ دور اور آگے بڑھا تو ہاتھیوں نے جب اس کے گلے میں رسی اور پاؤں میں ٹوٹی زنجیر دیکھی تو اس سے منہ پھیر لیا اور اس کی ایک بات نہیں سنی۔ شاید ان کا مطلب تھا کہ تم غلام تو تھے ہی، اب نمک حرام غلام ہو، تمہاری جگہ اس جنگل میں نہیں ہے۔ جب تک وہ آنکھوں سے اوجھل نہ ہو گئے موتی وہیں کھڑا تاکتا رہا۔ پھر نہ جانے کیا سوچ کر وہ بھاگتا ہوا محل کی اور چلا۔ وہ راستے میں ہی تھا کہ اس نے دیکھا کہ راجا صاحب شکاریوں کے ساتھ گھوڑے پر چلے آ رہے ہیں۔ وہ فوراً ایک بڑی چٹان کے پیچھے جا کر چھپ گیا۔ دھوپ تیز تھی۔ راجا صاحب ذرا دم لینے کے لیے گھوڑے سے اترے۔ اچانک موتی پتھر کی آڑ سے نکل پڑا اور گرجتا ہوا راجا صاحب کی اور دوڑا۔ راجا صاحب گھبرا کر بھاگے اور ایک چھوٹی جھوپڑی میں گھس گئے۔ ذرا دیر بعد موتی بھی پہنچا۔ اس نے راجا صاحب کو اندر گھستے دیکھ لیا تھا۔ پہلے تو اس نے اپنی سونڈ سے اوپر کا چھپر گرا دیا، پھر اسے پیروں سے رود کر چور چور کر ڈالا۔ بھیتر راجا صاحب کا مارے ڈر کے برا حال تھا۔ جان بچانے کی کوئی آشا نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ آخر کچھ نہ سوجھی تو وہ جان پر کھیل کر پیچھے دیوار پر چڑھ گئے اور دوسری طرف کود کر بھاگ نکلے۔ موتی دوار پر کھڑا چھپر روند رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ دیوار کیسے گراؤں۔ آخر اس نے دھکا دے کر دیوار گرا دی۔ مٹی کی موٹی دیوار پاگل ہاتھی کا دھکا کیا سہتی۔ مگر راجا صاحب بھیتر نہ ملے تو اس نے باقی دیواریں بھی گرا دیں اور جنگل کی طرف چلا گیا۔ گھر لوٹ کر راجا صاحب نے ڈھڈورا پٹوا دیا کہ جو آدمی موتی کو زندہ پکڑ کر لائے گا اسے 1000 روپے انعام دیا جائے گا۔ کئی آدمی انعام کی لالچ میں اسے پکڑنے کے لیے جنگل میں گئے، مگر ان میں سے ایک بھی نہ لوٹا۔ موتی کے محبت کا ایک لڑکا تھا، اس کا نام مرلی تھا۔
ابھی وہ کل 8-9 برس کا تھا، اس لیے راجا صاحب دیا کر کے اسے اور اس کی ماں کو کھانے پہننے کے لیے کچھ خرچ دیا کرتے تھے۔ مرلی تھا تو بالک پر ہمت کا دھنی تھا، کمر باندھ کر موتی کو پکڑ لانے کے لیے تیار ہو گیا، مگر ماں نے اسے بہت سمجھایا اور لوگوں نے بھی اسے ایسا کرنے کے لیے منع کرنے لگے، لیکن اس نے کسی کی ایک نہ مانی اور جنگل کی اور موتی کو پکڑنے کے لیے نکل پڑا۔ جنگل میں غور سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ آخر اس نے دیکھا کہ موتی سر جھکائے اسی پیڑ کی اور چلا آ رہا ہے۔ اس کی چال سے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس کا مزاج ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ جو ہی موتی اس پیڑ کے نیچے آیا، اس نے پیڑ کے اوپر سے اسے پچکارا، موتی! موتی اس آواز کو پہچانتا تھا، وہیں رک گیا اور سر اٹھا کر اوپر کی اور دیکھنے لگا۔ مرلی کو دیکھ کر موتی نے اسے ترنت پہچان لیا۔ یہ وہی مرلی تھا جسے وہ اپنے سوڑ سے اٹھا کر اپنے مستک پر بٹھا لیتا تھا۔ میں نے ہی اس کے باپ کو مار ڈالا ہے، یہ سوچ کر اسے بالک پر دیا آ گئی اور خوش ہو کر سونڈ ہلانے لگا۔ مرلی اس کے من کے بھاو کو پہچان گیا۔ وہ پیڑ سے نیچے اترا اور اس کی سونڈ کو تھپکیاں دینے لگا، پھر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ موتی بیٹھا نہیں، مرلی کو اپنی سونڈ میں اٹھا کر پہلے کی طرح مستک پر بٹھا لیا اور راج محل کی اور چل پڑا۔ مرلی جب موتی کو لیے راج محل کے دوار پر پہنچا تو سب نے دانتوں تلے انگلی دبا لی، پھر بھی کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ موتی کے پاس جائے۔ مرلی نے چلا کر کہا، ڈرو مت، موتی بالکل سیدھا ہو گیا ہے، اب وہ کسی سے نہیں بولے گا۔ راجا صاحب بھی ڈرتے ڈرتے موتی کے پاس پہنچے۔ انہیں کتنا اچنبھا ہوا کہ وہی پاگل موتی اب گائے کی طرح سیدھا ہو گیا ہے۔ انہوں نے مرلی کو 1000 روپیہ انعام تو دیا ہی، ساتھ ہی اپنا خاص محاوت بھی بنا لیا۔ اور موتی پھر راجا صاحب کا پیارا ہاتھی بن گیا۔